چلو بھائی، یہ سال بھی ختم ہوا۔ سال کا آخری دن، آخری ٹائم ہے اٹلی میں۔ ابھی 11:50 ہو رہے ہوں گے۔ تو جب میں گھر سے نکلا تھا تب میری عمر 17 سال تھی۔ 17 سال گھر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے جب میں کسی کام کے لیے نکلا تو کراچی گیا تھا۔ ابھی تو میں فی الحال اٹلی میں ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ اس کو خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں مجھے گھر سے نکلے ہوئے۔ 2 سے 4 سال میں کراچی میں رہا، اس کے بعد میں اٹلی چلا گیا۔ ابھی فی الحال اٹلی میں ہوں، اٹلی میں کام کرتا ہوں، یہاں رہتا ہوں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ یہاں پہ اٹلی میں ایک بزرگ کام کرتے ہیں۔ وہ بزرگ ابھی ان کی عمر کوئی 50 سے 55 سال ہوگی۔ تو جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو آج انہوں نے مجھے بتایا، اسی سال کے اینڈ کی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 15 سال ہو چکے ہیں انہیں، اور وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ایک دفعہ گھر گئے ہیں، وہ بھی ان 15 سالوں میں ابھی کچھ ریسنٹلی 6 سے 7 مہینے پہلے جو ہے نا وہ پاکستان سے واپسی آئے تھے۔ پاکستان گئے تو 15 سال بعد وہ اپنے گھر گئے۔ 15 سال بعد جب وہ گھر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فیلنگ کیا تھی جب آپ گھر گئے، گھر والوں سے ملے، اپنے بیوی بچوں سے ملے؟ تو انہوں نے بولا، بیٹا بات ایسی ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹا تھا، تقریباً میری عمر کوئی 16-17 سال تھی، تب میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی تھی۔ تو جب میری شادی ہو گئی، کچھ عرصہ میں پاکستان میں رہا، اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا کہ وہ باہر ہیں۔ اکثر لوگ ہمارے پنجاب سائڈ پہ لوگ باہر ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے آتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ گیا، اب میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ تو جب وہ اچھی خاصی بول رہے ہیں کہ میری زندگی گزر رہی تھی، لیکن یورپ آنے کا، باہر نکلنے کا وہ ایک شوق تھا دوستوں کو دیکھ دیکھ کے، تو میں باہر آ گیا۔ گھر والوں سے بہت ضد کی، انہوں نے کسی طریقے سے مجھے بھیج دیا۔ جس طرح سے ہم آتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، بہت ہی مشکل حالات ہوتے ہیں جن کے بعد ہم یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو بزرگ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب میں اس دفعہ پاکستان گیا ہوں تو میں گھر داخل ہوتے ہی اپنے بچوں کو دیکھ کے میں رونے لگ گیا تھا۔ میں نے تو ان سے بولا کہ آپ تو پاکستان گئے 15 سال بعد، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ بولے، بیٹا خوش کس بات پہ ہوتا کہ جن بچوں کو میں چھوٹا چھوٹا چھوڑ کے آیا تھا، 5 سے 6 سال کے ہوں گے، جن کو میں چھوڑ کے آیا تھا، آج ان کے قد میرے قد کے برابر ہو چکے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی بڑے نظر آ رہے تھے۔ اس گھر کو دیکھا جس گھر میں میرا بچپن گزرا تھا، میرے ماں باپ تھے، میرے بھائی بہن تھے، سب اس گھر کو دیکھ کے بدل دیا۔ کیا بدلا اس گھر کو دیکھا جس گھر میں ہم بچپن میں رہتے تھے، میرے ماں باپ تھے، میرے بہن بھائی تھے، ہم ایک جگہ رہتے تھے، کھیلتے کودتے تھے۔ خیر اب وہ گھر بدل چکا ہے، اب وہ کچے مکان سے پکے ہو چکے تھے، لیکن جب اس گھر میں اپنے ماں باپ کی کمی محسوس کی، کیونکہ 15 سال مجھے یہاں ہو چکے تھے کہ جب ماں فوت ہوئی، ابا گزر گئے، تو ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے میں پاکستان نہ جا سکا۔ تو وہ چیز سب سے زیادہ دکھ دیتی تھی کہ اس پردیس میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی، کہ میں اپنے ماں باپ کو آخری دفعہ بھی نہ دیکھ پایا۔ ویڈیو پہ بھائیوں نے جو ہے وہ ویڈیو کال کی، تصویریں بھیج دی، سب کچھ تھا، لیکن وہ کمی، وہ احساس، جو میں ان کے قریب ہوتا، ان کو ایک بار دیکھتا، اپنے کندھوں پہ ان کو رخصت کرتا، جن ماں باپ نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، ان کو آخری بار بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سال کے اینڈ میں رہا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا۔ 2 مہینے کی چھٹی تھی، 2 مہینے کے بعد مجھے واپسی آنا تھا، پھر میں واپس آ گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 سال انسان اپنے گھر والوں سے دور ہے، اپنے گھر والوں سے صرف ٹیلی فونک رابطے پہ ہے، یعنی کہ کال کر لی بس۔ اور بچوں کی بات بتا رہے تھے کہ جن بچوں کو وہ چھوٹا چھوٹا چھوڑ کے آئے تھے، وہ ان بچوں کی اب شادیاں تک کر کے آ چکے تھے۔
تو مقصد یہ ہے کہ سال گزر جاتے ہیں لیکن انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا، اور پردیس میں زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے۔ انسان پیسے کے لالچ میں گھر والوں کو چھوڑ کے آتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گھر والوں سے پھر ملنا بھی نصیب نہیں ہوتا، یا انسان آتا تو اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا بہت مشکل سے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ڈاکومنٹس کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی کی ڈور اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے پاکستان جانے کی۔ اصل زندگی کا مالک تو اللہ ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہو رہے، وہ نہیں جا سکتے پاکستان۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر سال ہر کسی کو ہیپی نیو ایئر کہہ دینا، ہیپی نیو ایئر بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہر سال ایک اذیت کی طرح ہے۔ کیوں؟ جب تک انسان گھر ہی نہیں جا پائے گا، ڈاکومنٹس نہیں ملیں گے، انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتا، تو کیا فائدہ ایسے پردیس میں رہنے کا، ایسے پیسے کا؟ کیا کر لے گا بندہ؟ حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے جس حال میں رکھا وہ دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ تو بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ چلو سال کے اینڈ میں اپنی کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور مزید انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اب اس چینل پہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو جو جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خدا حافظ۔